الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا. ناظرین السلام علیکم. ہم ایک بار پھر سے آپ کا اس شو معرفت دین میں استقبال کرتے ہیں. اعتراضات غدیر کے عنوان کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر سے ایک اور اعتراض کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس پر گفتگو کرنے کے لیے اور اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب سید ذوالفقار مہدی صاحب. ہم آقا کا استقبال کرتے ہیں اس شو میں. آقا السلام علیکم. السلام. آقا غدیر کے اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ شیعہ روز غدیر کو عید کا دن قرار دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا، غدیر کے دن روزہ رکھنا 60 مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. دیکھیے، اس میں اس سوال کے کئی پہلو ہیں. جی. ایک یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. جی. ایک یہ ہے کہ 60 مہینے کا ثواب ہے. جی. اور تیسرا ایک شیعہ کیوں مانتے ہیں. جی. یہ بھی ہے نا. جی بے شک. اب آپ دیکھیے، ہمارے اسلام میں 3 دن عید قرار دیا گیا ہے: بدھ، دوشمبہ، بدھ اور جمعہ. ٹھیک ہے، یہ روایت موجود ہے. وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول 27 جو ہے رجب، جی، عید مبعث جو ہے کے بارے روزہ کے دن کہا کہ یہ عید مبعث جو ہے، مبعث یعنی رسول اللہ کی بعثت کے دن. جی. اس کے بارے میں سنی، وہابی سب نے لکھا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا 70 سال کے روزے کے برابر. ہم 60 مہینے کی بات نہیں کر رہے، 70 سال. الحمدللہ. تو آپ یہ بتائیے، اب آپ عید مبعث بھی عید ہے. جی. تو اگر آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں تو اس عید مبعث کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ خیال. جی. دیکھیے، کسی کے ایک مثل کہی آتی ہے، اگر آپ کا گھر شیشے کا ہو تو دوسرے گھر میں پتھر نہ ماری. آپ خود مسلمان ہوں گے جو ہفتے میں 3 دن جو ہے کو عید قرار دیتے ہیں. جی. اس دن جو ہے روزہ رکھنا مستحب ہے. جی. پھر یہ عید مبعث کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے. جی. تو آپ شیعوں پہ کہنے کے بجائے ایک بار اپنے گریبان میں جھانک لیجیے، ہے نا. جی. پھر دوسری بات، یہ عید کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. دیکھیے، یہ ایک عجیب بات ہے. اسلام میں عید کا مطلب ہے خدا کی طرف پلٹنا. خدا کی طرف پلٹنا. جی. دیکھیے، ایک بات واقعی بہت دقت کی ہے کہ عید کا مطلب کیا ہے؟ ہم خدا کی طرف پلٹ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ کھانا کھانا، اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ کام کرنا جس سے خدا راضی ہو. وہ عید ہے. جیسے آقا امام صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ جس دن انسان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو وہ عید کا دن ہے. علی علیہ السلام نے فرمایا. جی. یہ سچ ہے. جی. ہر وہ دن جس میں آپ گناہ نہ کریں وہ عید ہے. جی. تو یہی اصل میں جن لوگوں کی زندگی خالی کھانے پینے میں گزرتی ہو، جی، ان کو روزہ کھلے گا. یہ سچائی ہے. لیکن اگر وہ اسلام کی روح سے واقف ہوں، جی، اسلام کی جو ہے معنویت سے واقف ہوں، جی، تو عید کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں جس سے خدا خوش ہو. کھانے پینے سے تو اللہ کہہ رہے بھوکا رہو گے تو خوش ہے. ایک بات تو یہ ہے. خوب، اہل سنت کی بھی کتابوں میں موجود ہے کہ روز غدیر روزہ رکھنا مستحب. ان کے کتابوں میں پایا جاتا ہے. جی. مثلا آپ دیکھ لیجیے، ابو ہریرہ کہتے ہیں، دیکھیے 60 ماہ روزے کے برابر ہے 18 ذی الحجہ روز غدیر روزہ رکھنا.
کون کہتا ہے؟ ابو ہریرہ. ہم شیعہ تو مانتے ہی نہیں. جی. خداوند عالم اسے 60 مہینے روزے کا ثواب عطا کرے گا. اور یہ وہ دن ہے جس دن رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور یہ جملہ فرمایا مومنین کو نفسوں پر ان سے زیادہ کیا میں حق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا ہاں. اس وقت فرمایا من کنت مولا فہذا علی. اور مبارکباد جی. جو دیا وہ پہلے بات ہم کر چکے اور آیت غدیر نازل ہوئی، یہ ابو ہریرہ نے نقل کی. دوسرے ابو ہریرہ سے یہ نقل ہے 27 رجب کے دن روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اسے 60 ماہ کے روزے کا ثواب عطا کرتا. یہ بھی ابو ہریرہ سے ہی. 100 سال کا ثواب بھی ملتا ہے. ابو ہریرہ اور سلمان فارسی سے دونوں سے روایت ہے کہ آن حضرت نے فرمایا ماہ رجب میں مخصوص دن و رات سے اگر کوئی دن میں روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں بسر کرے اسے 100 سال جن کی شبوں میں عبادت کے ساتھ روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے. اور آخری ماہ رجب کے 3 دنوں میں اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں جو اسی ایام میں مبعوث ہوا وہ 100 سال کے برابر. 60 تو مہینے کی بات ہی چھوڑیے، 100 سال کے برابر. اسی کتاب میں 483 نمبر صفحے پہ یہ موجود ہے اگر کوئی ایک روزہ رکھے رجب کا تو 1000 اور اگر 2 روزہ رکھے تو 2000، 3 تو 3000 سال کے برابر اجر ملتا ہے. الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو ہے قال علی رضی اللہ 13 رجب کے دن کا روزہ 3000 سال کا اور 14 رجب کا روزہ 10,000 سال کا. سبحان اللہ. اور 20 رجب کا روزہ 1,00,000. اب آپ یہ جو ہے ان روایتوں کو کیا کیجئے گا؟ دیکھیے یہی بات ہے کہ اصل مسئلہ جو اعتراض کرنے والوں کا یہ نہیں ہے کہ واقعی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مسئلہ ان کا بغض علی ہے. دن کی فضیلت کو کم کرنا ہے. بغض علی ہے. وہ ثواب فضیلت کی بات ہی چھوڑیے، بغض علی کی فضیلت میں کیوں؟ ان کی اماں کے ہوتا ہے، نانی کے ہوتا تو کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. جی. تعصب کی اینک اتاریے. جی. ایک بار اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. الحمدللہ. واقعا ان کی کتابوں سے خود واضح ہو جاتا ہے. ہم تو صرف 60 مہینوں کی بات کر رہے ہیں، یہاں 100 سال کی بات ہے. یعنی اگر کوئی روزہ غدیر روزہ رکھتا ہے عید غدیر کے روز تو اس کو 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے جن کی راتیں عبادت میں گزری ہو. الحمدللہ. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا صاحب کو جنہوں نے ایک بہترین انداز میں آج کے اس اعتراض کو واضح کیا اور اس کا پرسکون جواب دیا. ہم مولانا موصوف کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہم ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں. کل پھر انشاءاللہ ایک اور اعتراض کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. التماس دعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم